آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام میں ایک بہت ہی اہم تبدیلی کی۔ ایک ایسی تبدیلی جو ہمارے طلباء کے مستقبل کو آپ کہہ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اور یہ تبدیلی ہے زبانی مہارت کو یعنی بولنے کی صلاحیت کو تعلیمی قابلیت کا ایک لازمی حصہ بنانے کی۔ تو آئیے ایک بالکل بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ہمارے بچوں کی قابلیت کا پیمانہ صرف وہ ہے جو وہ کاغذ پر لکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی ساری اہلیت بس اسی ایک چیز سے ناپی جائے گی، یا تعلیم کا اصل مقصد اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے؟ دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے پاکستان کا جو پورا تعلیمی نظام ہے نا، وہ تقریباً صرف اور صرف تحریری امتحانات کے گرد ہی گھوم رہا ہے۔ مطلب طلباء کی کامیابی کا سارا دار و مدار اس ایک بات پر ہے کہ وہ کاغذ پر کتنا اچھا لکھ پاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زبانی اظہار، بحث و مباحثہ اور مؤثر کمیونیکیشن جیسی جو بہت ضروری مہارتیں ہیں وہ بالکل نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، یہ وہی مہارتیں ہیں جن کی عملی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، لیکن ہمارے کلاس رومز میں انہیں اکثر کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ اور یہیں پر آ کر ہمیں موجودہ نظام اور آج کی جدید دنیا کے تقاضوں کے بیچ ایک بہت بڑا گیپ، ایک خلا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک طرف ہمارا سسٹم رٹنے کی ثقافت کو فروغ دے رہا ہے، جبکہ دوسری طرف دنیا کو تنقیدی سوچ والے لوگ چاہیے۔ ایک طرف صرف لکھنے کی مہارت پر زور ہے تو دوسری طرف مؤثر کمیونیکیشن کی شدت مانگ ہے، اور یہی وہ خلا ہے جسے پر کرنا اب بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو چلیے اب ذرا ان مہارتوں کی بات کرتے ہیں جو اس سارے نظام میں کہیں پیچھے رہ گئی ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم کیوں ہیں۔ دیکھیں، ابلاغی مہارت یا کمیونیکیشن سکلز کا مطلب صرف بات چیت کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دراصل کسی بھی انسان کی فکری پختگی، اس کے اعتماد اور اس کی سماجی نشو و نما کا آئینہ ہے۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ کوئی شخص اپنے خیالات کو کتنے منظم اور پر اعتماد طریقے سے دوسروں کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ اور یہ بات ریسرچ سے بھی ثابت ہے کہ جو طلباء اپنے خیالات کو صاف صاف بیان کر پاتے ہیں نا، وہ اپنی عملی اور پروفیشنل زندگی میں کہیں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک کلاس روم کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے مستقبل کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل ایک ایسے راستے میں ہے جو ہمارے طلباء کو صحیح معنوں میں بااختیار بنا سکتا ہے، اور وہ راستہ ہے زبانی امتحانات کو ہمارے تعلیمی نظام کا ایک لازمی حصہ بنانا۔ تجویز بہت واضح اور سیدھی سی ہے کہ اردو، سندھی، انگریزی اور عربی جیسی زبانوں کے جو مضامین ہیں، ان کے سالانہ امتحانات میں ایک حصہ زبانی کارکردگی کے لیے بھی رکھا جائے، اور صرف رکھا نہ جائے بلکہ اس کے باقاعدہ نمبر بھی دیے جائیں۔ اور اس حوالے سے ایک بہت ہی زبردست بات کہی گئی ہے کہ زبان کا اصل حسن بولنے اور سننے میں ہے، صرف لکھنے میں نہیں۔ اور ہمارا موجودہ نظام زبان کے اسی اصل جوہر کو، اس کی روح کو کہیں نہ کہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اس ایک تبدیلی کے طلباء کی نشو و نما پر کتنے گہرے اثرات ہوں گے۔ سب سے پہلے تو ان میں زبردست خود اعتمادی آئے گی۔ پبلک میں بولنے کا جو خوف ہوتا ہے وہ دور ہوگا۔ ان کے لب و لہجے، ان کی باڈی لینگویج اور ان کی پوری شخصیت میں ایک وقار آئے گا، اور یہی وہ بنیاد بنے گی جو انہیں مستقبل کے انٹرویوز اور لیڈرشپ رولز کے لیے تیار کرے گی۔ اچھا، یہ سب باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ایک اچھا خیال ہے، یا اسے حقیقت میں نافذ بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو آئیے اب اس کے عملی نفاذ کے خاکے کو سمجھتے ہیں۔ تجویز یہ ہے کہ سالانہ امتحان میں کم از کم 20 سے 30% نمبر زبانی کارکردگی کے لیے رکھے جائیں۔ اب یہ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے۔ اتنے نمبرز اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ طلباء اور اساتذہ دونوں ہی اسے پوری سنجیدگی سے لیں۔ اسے نافذ کرنے کے لیے پورا 5 نکاتی منصوبہ بھی تجویز کیا گیا ہے۔ پہلا قدم، نمبر مختص کرنا۔ پھر طلباء کو تیاری کے لیے پہلے سے موضوعات دینا۔ اس کے بعد جانچ کے لیے مختلف طریقے استعمال کرنا، جیسے پریزنٹیشنز، ڈیبیٹس وغیرہ۔ لیکن اس میں 2 باتیں سب سے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جانچ بالکل منصفانہ ہو، جس کے لیے واضح معیار بنائے جائیں، اور دوسرا یہ کہ استادہ کو صحیح ٹریننگ دی جائے تاکہ پورے ملک میں ایک جیسا سٹینڈرڈ قائم ہو سکے۔ ظاہر ہے اس راہ میں کچھ چیلنجز بھی آئیں گے،
جیسے کہ طلبہ کی اتنی بڑی تعداد، وقت کی کمی اور پورے ملک میں ایک جیسا معیار کیسے رکھا جائے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہر چیلنج کا ایک ممکنہ حل بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر گروپ پریزنٹیشنز کروائی جا سکتی ہیں، اسے مرحلہ وار نافذ کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم، وزارت تعلیم کی طرف سے ایک متحدہ پالیسی بنائی جائے جو ان تمام مسائل سے نمٹنے میں مدد دے۔ اب آخر میں آئیے اس تعلیمی اصلاح کو قومی ترقی کے ایک بڑے تناظر میں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کلاس روم کی ایک تبدیلی نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ سوچیں ذرا، جب ہمارے نوجوان اپنی قومی اور علاقائی زبانوں میں پورے اعتماد کے ساتھ بات کریں گے تو اس سے ثقافتی ہم آہنگی کتنی بڑھے گی، عالمی سطح پر پاکستان کا ایک مثبت امیج بنے گا، اور سب سے بڑی بات، ہمارا تعلیمی نظام رٹنے کی ثقافت سے نکل کر حقیقی معنوں میں تنقیدی سوچ کی طرف بڑھے گا، جو آج کی دنیا کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے: کیا ہم اپنے آنے والی نسل کو صرف ماضی کے امتحانات کے لیے تیار کر رہے ہیں، یا پھر مستقبل کے چیلنجز کے لیے؟ اور زبانی مہارت کو تعلیم کا حصہ بنانا اسی مستقبل کی تیاری کی طرف ایک بہت بڑا، ایک فیصلہ کن قدم ثابت ہو سکتا ہے۔